ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بالنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، سوموار کے دن جو آئندہ سوموار ہے، بحیثیت قوم ہم نے 76واں یوم آزادی منانا ہے. اس دن جو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور کی جائیں گی، یہ جی اقبال کا خواب ہے، اقبال کا دیس ہے. جو اس ملک میں بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بھی ہے. جن شخصیات کا نام لے کر جھوٹ بولا جاتا ہے، ان میں سے ایک شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ صاحب رحمہ اللہ نے جو الہ آباد کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں اس کے علاوہ جو ان کی شاعری ہے، اس شاعری کے اندر جگہ جگہ انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا. علامہ رحمہ اللہ پہلے کانگریس کے ذہن کے تھے، لیکن ہندوؤں کا جو متعصبانہ رویہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے، کانگریسی ہندوؤں کا، اس سے پھر انہوں نے آگے ایک اور نظریہ پیش کیا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کی جو پہلی شاعری ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑا جگہ جگہ پہ وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہن بلبلے ہیں اس کی یہ چمنستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری کا ایک دور یہ بھی ہے. جیسے جیسے ان کا ذہن کھلا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ویسے ویسے ان کا نظریہ بھی تبدیل ہوا، اور انہوں نے ایک الگ وطن کی فکری اعتبار سے کوشش کرنا شروع کر دی، جس میں انہیں ان کے ہم نوا ملے، چاہنے والے ملے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر انہوں نے جو الگ وطن کا ایک تصور تھا انہیں بھی بتایا، اور اس کے علاوہ اپنی شاعری کے اندر بھی بتایا. اب صرف تمام چیزوں کو چھوڑ کر علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری دیکھ لیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ جس نے یہ باتیں علامہ کے بارے میں بیان کی وہ تو جھوٹا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے. تو پھر کسی کی باتوں پہ اعتبار کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے
کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری ہی دیکھی جائے یا ان کی کتابیں جو مضمون ہے وہ دیکھے جائیں. ہمیں دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے. یہ دیس اقبال کا دیس نہیں ہے. یہ تو ہم آج کہہ رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کر کہ یہ وہ ملک نہیں ہے جس کا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا. بہت عرصہ پہلے ایک شاعر نے اسی حقیقت کو اجاگر کیا اور سمجھایا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں, دہکاں تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں, ملتا ہے کہاں خوش ہے گندم کے جلاؤں. پوری اس نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جو نظریات تھے انہیں پیش کیا. شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے, ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے, مرمر کے سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے, رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے, کہنے کو تو ہر شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کوئی کردار نہیں ہے. وہ جتنا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک تصور پیش کیا تھا, مسلمان یوں ہوتے ہیں, پاکستان ایسے ہوگا. ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں سرحد کا مومن کوئی بنگال کا مومن, ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا کوئی قرآن کا مومن. وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پیش کیا, افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے 76 سال گزرنے کے باوجود جس کام کے لیے یہ وطن بنایا گیا تھا وہ ہمیں ملا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا. دیکھیں آپ دنیا کے نام پہ جو مرضی دھوکے کریں شاید بچت ہو جائے, اللہ کے نام پہ کبھی لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. یہ سیاستدانوں کا بڑا عام وتیرہ ہے. یہ کہتے تو ہمیں ہے نا کہ مولوی دین کے نام پہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ جتنے ہمارے بدبخت سیاستدان ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے جو نام لیتے ہیں خدا کی پناہ. ہمارے سیاستدانوں نے اس وقت نعرہ لگایا تھا 47 میں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور کس طرح انہوں نے اس نعرے کے ساتھ بے وفائی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام استعمال کیا. پاکستان کا ایک سابقہ گورنر رہا ہے مشتاق احمد گورمانی, اور اسی طرح پاکستان کا ایک اور صدر بھی رہا ہے غلام محمد خان. یہ لوگ پاکستان بننے کے بعد آزاد کشمیر میں گئے جب یہ جہاد ہو رہا تھا. ان دونوں ظالموں نے وہاں پر نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسلام کا نفاذ ہوگا. تو وہیں مجمع کے اندر سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے آزاد کشمیر کے رہنے والے, انہوں نے کہا کہ پاکستان تو بہت بڑا ہے. اس وقت نا یہ نہیں ہوتا تھا, یہ سرحد اور یہ بلوچستان, یہ پنجاب, یہ سندھ, اب یہ تقسیمیں اتنی واضح نہیں تھی. اس وقت یہی تھا مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. مغربی پاکستان یعنی کہ ہم لوگ جو 4 صوبوں جن کے میں نے نام لیے ہیں, اور مغربی پاکستان یا مشرقی پاکستان یہ آپ کا بنگلہ دیش جو الگ ہو گیا. اب وہاں پر ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا دیکھیں مشرقی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اسلام کا نفاذ کریں گے تو فوری طور پر مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں اس کا نفاذ بہت مشکل ہے. یہ آزاد کشمیر چھوٹا سا ایک خطہ ہے, آپ ایک نمونے کے طور پر, ایک ماڈل کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے صرف اس چھوٹے سے خطے کے اوپر اسلام نافذ کر دیں. تو اس وقت جو ایک دونوں میں سے ایک شخصیت تھی, اور چھوٹی شخصیت ہے نہیں, ایک بعد میں پاکستان کا صدر رہا, ایک غالباً مشرقی یا مغربی پاکستان کا گورنر رہا. اس نے جیب سے ایسے کر کے نکالا, اس نے کہا ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے, جب تک ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے ہم اسی کے ذریعے سے پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد. لیڈر کی واہ واہ بلے بلے ہو گئی. قطب اللہ شہاب نے شہاب نامے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. اس نے کہا جب ہم واپس جا رہے تھے
جس شخصیت نے قرآن ایسے کر کے لہرایا تھا، اس نے کہا، دوسرے نے اس سے کہا کبھی تم نے قرآن پڑھا اور دیکھا ہے؟ کبھی تم نے قرآن پڑھا ہے، کبھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر تمہاری جیب کے اندر یہ قرآن کا نسخہ کیوں تھا؟ اس نے کہا بے وقوف، وہ قرآن کا نسخہ نہیں تھا، وہ سگریٹ پینے کا لائٹر تھا جو میں نے اسے دکھایا تھا انگلی میں دبا کے۔ پھر مشرقی پاکستان الگ نہ ہو تو پھر اور کیا ہو؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ اللہ کا نام لے کر بے وفائی کرو اور ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ، کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ باتیں ہی ہوتی ہیں مشرف آ گیا، یہ باتیں ہی ہوتی ہیں فیض پڑ گیا، یہ باتیں ہی ہوتی ہے باجوہ لے گیا، یہ باتیں ہی ہوتی ہے کہ حافظ جی لے گئے۔ یہ لعنتی کرداروں کو جو دین کا بھی ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا، کبھی مسجد نبوی کی عزت کو پامال کرنا، کبھی بیت اللہ شریف کے اندر اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لہرا کے دوسروں کو گالیاں دینا، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ان لوگوں کو سزا دے رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کا نام استعمال نہ کریں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ جو مرضی کرے، گند کھائیں، غلاظت کھائیں، ملک لوٹیں، اللہ کا نام اپنی ذات کے لیے، کبھی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے رہے پیچھے، ان بدبختوں سے جا کے پوچھو ریاست مدینہ کے اندر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی تھی، ماں بہنوں کی کردار کشی کی جاتی تھی، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے۔ جو تمہارا ہے وہ تو بہت ٹھیک ہے، یہ صرف ایک پی ٹی آئی کی حالت نہیں ہے، یہ نون کی بھی یہی حالت ہے، پی پی کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ ہمارے ملک کے کچھ مسائل ہیں جس نے ہمارے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا ہے۔ اس کے اندر سر فہرست جو مسئلہ ہے عزیزو، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے تو آج تک کبھی نہیں سنا کہ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے۔ جب سے میں نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا ہے، میں تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا جو صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، اس نے ہمیشہ دوسرے کو چور، فراڈیا، مکار کہہ کے جیلوں کے اندر ہی پھینکا ہے۔ جب سے کم از کم میں نے 25-30 سال سے ہوش سنبھالی ہوئی ہے۔ اس ملک کو سیدھا کرنا ہے، یہ پاں کرنے سے کام نہیں بننے، یہ 1 منٹ خاموشی سے کام نہیں بننے، 1 منٹ کھڑے ہو کے کام نہیں بننے۔ جب تک بحیثیت قوم ہم قوم نہیں بنیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہم قوم نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، میں اجڑ، ہجوم۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو جب کسی نے کہا تھا نا کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی قوم ان کے ساتھ ہے، نے کہا میرے بھائی قوم ان کے ساتھ کوئی نہیں، ان کے ساتھ اجڑ اور ہجوم ہے صرف۔ جب پاکستان بن جائے گا یہ ہجوم تتر بتر ہو جائے گا سارا، اور یہاں پر وہی انگریز کے نام لیوا ہی پاکستان کے اندر قابض ہو جائیں گے، اور پاکستان میں کہتے کبھی اسلام نہیں آئے گا، اور نہ ہی انہوں نے کہا کبھی پاکستان کے اندر معاشی استحکام ہوگا، نہ ہی کبھی سیاسی استحکام ہوگا۔ یہ آج کی بات نہیں، 70-80 سال پہلے کی گئی باتیں ہیں ان کی۔ آپ دیکھیں معاشی سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک کے اندر۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے، اپوزیشن جیلوں میں، حکمران برسط اقتدار، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اور صاحب اقتدار کوئی اور ہے، صاحب اختیار کوئی اور ہے۔ کل آپ کاروائی دیکھ لیں، کل وہ میرے خیال کل کے پرسوں کی کاروائیاں اسمبلی کی نکال کے دیکھ لیں، سنیں ان کے سیشن، دبے دبے لفظوں میں سب نے شکوہ کر دیا حکومت والوں نے بھی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پچھلے صاحب ہیں وہ بھی یہی رونا روتے ہیں، مجھے کسی نے کرنے کچھ نہیں دیا، اور جب کرنے کوئی کچھ دیتا اتنے مہنگو لینا دے ہو، پھر حکومت میں آتے ہیں کہ وہ دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہیں یہ اسی وقت یاد آ جب تم سے حکومت ختم ہوتی ہے، ہمارے پاس اقتدار اور اختیار نہیں تھا۔ اس ملک کو اگر چلانا ہے، سب سے پہلے اپنی ادھاؤں پہ غور کریں۔ یہ سیاستدان سب سے پہلے ایک میثاق مدینہ ہو۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تکلیفیں برداشت کی صحابہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ 13 سال کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے کے جاتے ہیں، وانین آل بن جاتے ہیں۔ وہاں پر واحد شخصیت ہے جن کے آرڈر چلتے ہیں، حکومت چلتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مدینے کے اندر کچھ یہودی بھی رہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کی دشمنی، دی تکلیفیں، کیا پریشان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بڑوں کو بلایا۔ اس وقت 3 قبیلے تھے ان کے یہودیوں کے مدینہ طیبہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قینقاع
بنو قریظہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تینوں نے جوتیاں کھائی، کچھ قتل ہوئے، کچھ کو مدینے سے نکال دیا، اور ان کے قلعے بڑے شاندار تھے۔ مدینے کی تجارت کے اوپر یہ لوگ قابض تھے، ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ان بدماشوں کے پاس خیبر کے قلعے تھے، خیبر میں یہ بہت پاورفل تھے، ان کی مرضی چلتی تھی مدینے کے اندر، ساہوکار تھے، سمجھ لیں اس دور کا IMF اور ورلڈ بینک۔ اوس و خزرج کو آپس میں لڑاتے، کچھ سود پہ قرضہ اسے دیتے، کچھ سود پہ قرضہ اسے دیتے، وہ آپس میں لڑائیاں کرتے، جنگ کرتے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ 55 نکاتی معاہدہ اسے کہا جاتا ہے۔ 55 چیزوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر اتفاق کیا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارے قومی ایشوز ہیں بڑے بڑے، کالا باغ ڈیم، ایٹم بم، گوادر۔ شاید ہم دنیا کی واحد قوم ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے ایٹم بم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ شاید ہم دنیا کی واحد قوم ہے، آپ کو یہاں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے ہمیں کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور شاید ہم دنیا کی واحد قوم ہے جس میں ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو سی پیک کو رکوانے کے لیے دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ یہی سیاسی استحکام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں جو ملک کے مفاد کے لیے چیزیں ان کے لیے سارے ایک ہو جائیں۔ یہ آپ کا ایٹم بم کس لیے بنا ہے؟ کہ سیاسی مداخلت سے پاک رہا ہے۔ وہاں کسی سیاست دان کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں نہ صدر جا سکتا ہے، نہ وزیر اعظم جا سکتا تھا، نہ چیف آف آرمی اسٹاف جا سکتا تھا، کوئی نہیں وہاں پہ جا سکتا تھا، کسی کو وہاں پہ جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ کم از کم جو قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر تو سارے متفق ہو جائے۔ کیا دنیا میں اپوزیشن نہیں ہوتی؟ انڈیا میں نہیں ہوتی، لیکن آپ نے کبھی یہ سنا اور دیکھا ہوگا ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پر اپوزیشن نے کبھی تنقید برائے تنقید کی ہو؟ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، گالیاں ہم ان کو دیتے ہیں، کمزور ہم ان کو سمجھتے ہیں، زیادہ پھڑ ماریں گے، آپ پھڑ سنیں گے جب یہ جنگ کی فضا بنے گی نا، ایک پھڑ سنائی دے گی۔ انڈیا کے پاس 12 دن سے زیادہ کا اسلحہ نہیں ہے، انڈیا ہمارے ساتھ 12 دن سے زیادہ جنگ نہیں کر سکتا، واقعی نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 دن سے زیادہ کا اسلحہ نہیں ہے۔ تم لڑکے دیکھ لو، باتیں تو کرتے ہو نا، ان کے پاس 12 دن سے زیادہ، وہ 13ویں دن جنگ نہیں کر سکتے، تم 30ویں دن جنگ نہیں کر سکتے۔ یعنی حماقت کی انتہا آپ دیکھیے کہ ایسے کم از کم جو مسائل متفقہ آپ علیہ السلام نے وہاں یہودیوں کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا اور کہا بھئی ہمارا تمہارا اب اتفاق ہو گیا ہے کہ مدینے کے باہر سے کوئی مدینے کے اوپر حملہ کرے گا تو مدینے کا مسلمان بھی اور مدینے کا یہودی بھی مدینے کے تحفظ کے لیے لڑے گا۔ کم از کم ایک عمرانی معاہدہ، ایک میثاق مدینہ جیسا معاہدہ ہو جائے، کم از کم ایک سیاسی کے بعد معاشی معاہدے ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو معاشی عدم استحکام ہے، جو لوگ صاحب حیثیت ہے، شاید ان کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے۔ ہم میں سے جو اکثریت بیٹھی ہوئی ہے یہ سفید پوش طبقہ ہے، یہ مڈل مین ہے، درمیانہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے یا طبقہ تھا جس کے پاس سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد کم از کم مہینے میں ایک دفعہ چھوٹے گوشت کھانے کے پیسے ہوتے تھے۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کے پاس سارا کچھ کرنے کے بعد کم از کم 1-2 سال کے بعد موٹر سائیکل بدلنے کی گنجائش ہوتی تھی۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کے پاس سارا کچھ کرنے کے بعد کسی غریب کو کچھ نہ کچھ دینے کی توفیق ہوا کرتی تھی۔ بھائیو، جو میں نے محسوس کیا ہے معاشرے میں رہ کر، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا دار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو میں نے محسوس کیا ہے ان 3-4 سالوں میں، 5 سالوں میں، یہ طبقہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس قدر معاشی عدم استحکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہاں کا نوجوان طبقہ دھڑا دھڑ ویزے لے کے باہر نکل رہا ہے۔ آپ کے فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ سٹی آف ٹیکسٹائل کہتے ہیں، پوری دنیا سے یہاں سے کپڑا جاتا تھا،
یہاں آدھی کے قریب ملیں فیکٹریاں بند ہو کے بنگلہ دیش کے اندر جا چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ جس دن اس ملک کے اندر کوئی اچھی سیاسی خبر آتی ہے، آپ انڈیکس دیکھیں، مارکیٹ کے پوائنٹس دیکھیں، شیئر دیکھیں، آپ کو بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ کو جس دن کوئی سیاسی اچھی خوشخبری مل جائے گی اس ملک کے اندر یہ سیاسی استحکام آیا ہے، آپ اسی وقت دیکھیں گے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا 5 6 7 8 10 روپے۔ جس دن آپ دیکھیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں آئی، کسی بھی سیاستدان کو سزا ہو گئی ہے، کہیں پہ سیاسی ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، کہیں پر آگ لگا دی گئی ہے، آپ اسی وقت دیکھیں گے آپ کا ڈالر کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا جو معیشت ہے وہ سیاست کے ساتھ جڑی ہے، کس لیے کہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ساہوکار ہیں سارے۔ میرے اور آپ جیسا بندہ الیکشن لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی کمپین چلانے کے لیے 20 25 کروڑ روپیہ ہو، 10 12 ڈھالیں ہوں، 100 200 ڈشکرے ہوں، جس کا ڈیرا ہو جہاں پر صبح شام 300 400 بندہ روٹی کھائے، یہ وہی کام کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ جیسا بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ میں تو اپنی ضمانت نہیں کروا سکتا، میں نے کسی کی ضمانت کیا کروانی، مجھے کسی نے کیا ووٹ دینا ہے۔ تو یہ ہماری سیاست معیشت سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح عزیزوں میں نے عرض کیا کہ جس طرح سیاسی ایک معاہدے کی ضرورت ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، ہر ادارہ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا، اسی طرح سب کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، معاشی پالیسیاں نہیں بدلی جائیں گی۔ یہاں کیوں بیڑا غرق ہوا؟ پچھلی گورنمنٹ نے کہتے ہیں 3 ارب ڈالر لے کر 0.0 سود کے اوپر اپنے لوگوں کو نوازا، 3 ارب ڈالر دیا۔ ہم کہتے چلے یہ اچھی بات ہے، آپ نے 3 ارب ڈالر دیا بغیر سود کے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ 0.0 پتہ نہیں کتنی 1 2 شرح کے اوپر دیا، اور بدبختوں 3 ارب ڈالر بدبختوں سے واپس بھی تو لے لو۔ ان کو قرض دینا مسئلہ نہیں ہے، قرض دینے کے بعد اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر دینا اور ہاتھ کھڑے کر دینا اور FIR درج کروا کر 10 سال کی سزا بھگت کے پاک اور صاف ہو جانا، یہ اصل میں اس ملک کا مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے پچھلے وزیر اعظم بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے انہیں عدالت سے بے دخل کیا گیا پاناما اقامہ کے اندر، اور اس وزیر اعظم کو بھی سزا ہوئی ہے پرانے کو جو اس کے بعد آیا تھا توشہ خانہ کے اندر، وہ بھی معیشت کا مسئلہ نکل آیا۔ اور لوگوں کے لیے جو ایک گزارش ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے بات ہے نا جہاں ہماری نہیں پہنچتی، جو میرے اور آپ جیسے بندے کے لیے ہے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے میں دوبارہ کہوں گا، یہ نوکریوں کا خناس اپنے دماغوں سے ہم نکال دیں، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ نوکری والا بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نوکری والی تعلیم کبھی بھی، نوکری والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ انگریز نے بہت بڑا ایک جال پھینکا ہے نظام تعلیم، جو ہمارا اگلا مسئلہ ہے اس ملک کا، نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ نظام تعلیم کسی بھی ملک کا ایک ہوتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ سرکاری اسکول ہو۔ ہمارے ملک کے اندر اگلا بڑا مسئلہ ہمارا میرے بھائیوں نظام تعلیم ہے۔ اسی نظام تعلیم علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ایک ساتھی تھے، علامہ محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ نے انہیں خاص اپنے ساتھ رکھا ہے، جرمن کے اسکالر تھے، بہت بڑے یہودی تھے، قرآن کی آیت پڑھ کے مسلمان ہوئے، قرآن پاک کا عربی ڈچ زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کیا، صحیح بخاری کا سب سے پہلا انگلش میں ترجمہ انہوں نے کیا۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے چن لیا۔ یہ ملک عبدالعزیز جو سعودی عرب کا بانی تھا، اس کے یہ مشیر خاص تھے۔ مولانا عبد القادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک آزادی کے بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ قصور والے فوزیہ قصوری کے رشتہ دار جو پچھلی گورنمنٹ میں تھی کچھ، وہ ملک اہل حدیث تھے۔ تو ملک عبدالعزیز سے ملے، باتیں ہو رہی تھی، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو علامہ اسد رحمہ اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ضرورت نہیں اس بندے کی، ہم نے ملک بنانا ہے، یہ بندہ ہمیں دے دے۔ وہ اس بندے کو پھر ملک عبدالعزیز سے لے کر آئے یہاں پر یہ لاہور میں،
یہاں اب اس وقت قائد اعظم کا اتنا نام نہیں تھا، علامہ اقبال کا بڑا نام تھا شاعری کی وجہ سے. انہوں نے جا کے ملاقات کروائی علامہ اقبال سے. وہاں جب 2-3 نشستیں ہوئی، علامہ اقبال رحمہ اللہ کو پتہ چلا یہ بندہ بڑے کام کا ہے. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے انتقال سے پہلے ان کے ساتھ مل کے پاکستان یوں بنائیں گے، ایسے بنائیں گے، ویسے بنائیں گے. دیکھنا تاریخ مسخ کر دی گئی ہماری. وہ لوگ جنہوں کا پاکستان بنانے میں کردار نہیں، ان کو آگے لایا جائے گا. میرے عزیزو، آپ کو تو شاید پتا ہو، اپنے بچوں سے جا کر کبھی پوچھنا مولانا ظفر علی خان کون ہے. کبھی ان سے جا کے پوچھنا چودھری رحمت علی کون ہے، محمد علی جوہر کون ہے، شوکت علی گوہر کون ہے. ان کو 2-3 نام ہی آتے ہیں، علامہ اقبال اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ان سے جا کے پوچھنا شورش کاشمیری کون ہے، ابوالکلام آزاد کون ہے، عبید اللہ احرار کون ہے، کن کن لوگوں نے پاکستان کے لیے مارے کھائی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، کسی کو نہیں پتا. ان میں سے ایک بندہ علامہ اسد رحمہ اللہ بھی ہے. قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ بندہ دیا، قائد اعظم علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کہا جی یہ بندہ آپ رکھ لیں، میری کمی پوری کر دے گا. پاکستان بنا ہے 15 اگست کو بنا. یہ بھی ایک جھوٹ ہے، چلے یہ بھی آپ کو بتاتے چلے، یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے. یہ کوئی نہیں 14 اگست کو بنا، یہ 15 اگست کو بنا ہے. میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور کہا کرتا ہوں بنا یہ 15 اگست کو ہے. لیکن اگر کبھی مطالعہ پاکستان کا پیپر کرتے کرتے سوال ہے 14 اگست لکھنا، 15 لکھو گے تو نمبر نہیں ملنے. تاریخ یوں بدلی جاتی ہے نا، نمبر رکھ دیے جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے اوپر. یہ 15 اگست کو آزاد ہوا ہے. تو ہم جو بصیرت قوم ہے، ہمیں 2-3 جگہوں پہ لڑائی کرنی آتی ہے انڈیا کے ساتھ، یا واگا بارڈر پہ ٹانگیں اٹھاتے ہوئے کرکٹ کے میچ کے اندر، یا 14 اگست کو پاپا کر کے مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا. باقی سارے ہندو سر سے لے کے پاؤں تک، شادی ہندوؤں والی، کپڑے ہندوؤں والے، ٹوٹلی رسم و رواج ہندوؤں والے، اور دشمن ہمارا انڈیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 14 اگست کو علامہ اقبال قائد پاکستان، 15 اگست کو آزاد ہوا تو قائد اعظم رحمہ اللہ نے انہیں اپنا مشیر بنایا، اور اس شخص کو پہلا وزیر تعلیم پاکستان کا مقرر کیا گیا تھا. پاکستان کے پہلے مشیر بھی، پاکستان کا پہلا شناختی کارڈ بھی ان کے نام جاری ہوا، پاکستان کا پہلا پاسپورٹ بھی اس شخص کو ملا، اور پاکستان کا سب سے پہلا وزیر تعلیم بھی یہ شخص تھا. اس بندے نے جب پورے نظام تعلیم کا جائزہ لیا، انہوں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ سے، قائد اعظم سے جب بات کی، انہوں نے کہا جب تک یہ نظام تعلیم ہے نا آپ کے پاس، اس وقت تک آپ غلام کے غلامی ہیں. پھر کیا کرے؟ کرنا کیا ہے؟ 1 سال کے لیے اپنی کالج یونیورسٹیاں اسکول سارے بند کر دو، قوم کو چھٹی دے دو پڑھائی سے. اچھا پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے میں 1 سال 6-7 مہینے لگا کر نظام تعلیم بناتا ہوں پورا. اچھا مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، اس بندے نے پاکستان کا آئین بھی سب سے پہلے لکھا. آئین بھی اسی نے لکھا ہے. اگر کسی کو میری بات کا نہیں یقین، جمعے کے بعد آ جائے، میں کتابیں دکھاتا ہوں. میرے پاس ان کا جو نظام تعلیم وہ بھی موجود ہے دیا ہوا کتابی شکل میں، اور پاکستان کا جو پہلا آئین دستور پاکستان لکھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے. مطلب آئین کا خالق بھٹو ہے، یا ایوب ہے، یا فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. قائد اعظم نے اس بندے کی 2 ذمہ داری لگی، ایک آئین پاکستان لکھنا، اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے نظام تعلیم درست کرنا. اس بندے نے کہا کہ آپ ایسا کریں، سال کے لیے نا اپنے سارے اسکول بند کر دیں، قوم تعلیم سے بنتی ہے. اچھا خمینی نے بھی ایران کے اندر آ کر یہی کیا تھا. جب 80 کے اندر یہ شہنشاہیت بادشاہت کا وہاں خاتمہ ہوا نا شاہ کا، تو خمینی نے بھی 1 سال کے لیے سارے اسکول کالج بند کر دیے تھے. اسے کہا سب کو چھٹی دو، نظام تعلیم بناؤ، پھر ان کو یہ پڑھاؤ. پھر نظام تعلیم کے اندر اپنا وہ صحابہ کی دشمنی دے دی سب کو. اچھا ملک عبدالعزیز نے بھی ایسا ہی کیا. یہ 2 ریاستیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی جو تعصب پہ کھڑی ہیں، مسلکی بنیادوں پہ کھڑی ہیں، ان دونوں نے یہی کام کیا. نصاب تعلیم سارا اپنا بنایا، کسی کی وہاں مداخلت نہیں ہے، اور اسکول بند کر کے، کالج بند کر کے بنوایا سال. علامہ حسن نے کہا کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ نا یہ اسکول کالج سارے بند کریں، میں آپ کو نظام تعلیم دوں گا، آپ نے وہ چلانا ہے، اس میں مسلمان بناؤں گا لوگوں کو. یہ نصاب تعلیم جو لارڈ میکالے کا ہے، یہ پڑھنے کے بعد سارے کاٹھے انگریز بنتے ہیں، مسلمان کوئی نہیں رہتا. کافر بنے نہ بنے،
مسلمان کوئی نہیں رہتا. نہیں یقین تو جائیں اپنے کالج کے بچوں سے جا کے پوچھیں جو میٹرک میں ہے، ایف اے میں ہے، بی اے میں ہے، ایم اے میں، جن کے پاس اسلام اختیاری ہے. اسلامی مضمون اختیاری ہوتے ہیں نا، باقی سارے جباری ہیں، زبردستی ہیں. بے شک وہ کافر نہیں ہے، بے شک وہ غیر مسلم نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو، اللہ کی قسم کھا تو وہ صحیح مسلمان بھی کوئی نہیں ہے. یہ نصاب تعلیم اثر کرتا ہے. انہوں نے سارا لکھا. اسی دوران علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قتل ہوا. میں تو قتل ہی کہتا ہوں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر قائد اعظم رحمہ اللہ پر پی ایچ ڈی لکھنی منع ہے. یعنی بانی پاکستان کے بارے میں آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس نہیں لکھ سکتے. ایم فل کرنا، تھیسس لکھنے، پی ایچ ڈی کرنا، یہ دنیا کی سب سے ڈگری پی ایچ ڈی سمجھی، ڈاکٹریٹ سمجھا جاتا ہے. آپ پاکستان کے اندر قائد اعظم رحمہ اللہ پہ پی ایچ ڈی کر ہی نہیں سکتے، منع ہے. کیونکہ جب پڑھیں گے، فائلیں کھنگالیں گے، کتابیں دیکھیں گے، بڑے بڑے راز پھر سامنے قوم کے سامنے آ جائیں گے. ادھر علامہ قائد اعظم رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے، ایمبولنس خراب ہوتی ہے، بس پھر اللہ کے حوالے راتوں رات آگ لگی. وہ جو دفتر تھا علامہ اسد رحمہ اللہ کا سارے کا سارا جل گیا. وہ قادیانی ہمارا جو پہلا وزیر خارجہ اس بدبخت نے یہاں سے اٹھایا، سوئٹزرلینڈ کے اندر علامہ ایک اسد کی تعیناتی کر دی سفیر بنا کر. وہاں اس کے ساتھ ایسا حشر کیا، اس بندے نے پاکستان کی شہریت چھوڑ دی. جو ہم کرتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں جیسے ہم نے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا نا. اس نے کیا کہا تھا؟ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر مگر ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. یعنی وہ جو ایٹم بم بنانے والا، اس کو ہزاروں دن جیل میں رکھا اور اس کی نماز جنازہ بھی صحیح طرح نہیں ہونے دی گئی، ذلیل کر کے اس کے کینسر کا مریض بنا کے مارا. آپ تصور کیجئے علامہ اسد کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا. ہوا. ادھر اس نے پاکستان کی شہریت ترک کی، سارا کچھ چھوڑا. ادھر ریڈیو پاکستان سے اناؤنسمنٹ کروا دی گئی، علامہ اسد نے اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لیا، دوبارہ یہودی ہو گیا. نہیں یقین تو میرے پاس اس کی 2 کتابیں ہیں، اس نے اپنی بایوگرافی کے اوپر خود ہی لکھی ہیں. روڈ ٹو مکہ، بندہ صحرائی، پڑھی ہیں دونوں یہاں پاس میرے، پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو نصاب تعلیم بھائیو وہی کا وہی ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں. آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر، وہ اقبال نے کہا تھا نا، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اگر کامیابی چاہتے ہو، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، اگر چاہتے ہو دنیا تمہاری عزت کرے. ہماری دنیا میں عزت کوئی نہیں ہے بحیثیت قوم. متعارف نہیں کروا سکتے ہم پاکستانی ہیں، شرم آتی ہے. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کے زندگی کرنے کی خو کر لے. کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب و گلو کر لے. اقبال کہتا ہے یہ عزت نہیں ہوتی کہ جس کا دل چاہا پھول کو اٹھایا، کسی نے دستار میں سجا لیا، کسی نے گلے کا ہار بنا لیا. ہم پاکستانی تماشا بنے ہوئے ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ہاتھوں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے ہاتھوں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، عرب ریاستوں کے ہاتھوں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. جب تک وہاں سے ہمیں آواز نہیں آتی کہ 3-4 کروڑ ارب ڈالر تمہارے بینک میں ہے، تب تک آئی ایم ایف قرضہ دینے کے لیے حامی نہیں بھرتا. یعنی اس ملک کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی دباؤ ہے، اس ملک کے اوپر عرب ریاستوں کا بھی دباؤ ہے، اس ملک کے اوپر ہمسایہ ملکوں میں سے انڈیا تو چھوڑیں، افغانستان کا بھی دباؤ ہے، ایران کا بھی دباؤ ہے، بنگلہ دیش کا بھی دباؤ ہے، اور اپنی جو اندرونی چیزیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاستدان ہے، ان کے بھی دباؤ ہیں. تو یہ تمام چیزیں ختم کرنی پڑے گی، دباؤ ختم کرنا پڑے گا. بس اقبال نے جو کہا ہے نا، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. ملک میں ایمرجنسی لگائے، ہر بندہ چھوٹے سے لے کے بڑا اپنے آپ کو سادگی کا پابند کر لے. میں ہوں، میں زرق برق لباس پہن کے باہر نہ نکلوں، میرے پاس ہوں بھی. میں دیکھوں کہ میرے بھائی غریب ہیں، میرے دوست غریب ہیں. آج انہوں نے عید کے دن اگر جوتا نیا نہیں پہنا تو کیا ہوا، میں بھی ان کے شانہ پشانہ چل کے نئے کپڑے نہ پہنوں، نیا جوتا نہ پہنوں. میں دیکھوں اگر میرے بھائی نے اپنے بیٹوں کی شادی، میرے عزیز نے، میرے دوست نے، میرے ہمسائے نے ٹور ٹپے سے شادی نہیں کی ہے،
تو میں صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اپنی سادگی اختیار کر لوں. قوموں پہ ایسے وقت آئے ہیں، ڈیفالٹر ہوئی ہیں قومیں، بڑی بڑی قومیں ڈیفالٹر ہوئی، یہ الگ داستان ہے. لیکن ان لوگوں نے ڈیفالٹر ہونے کے بعد پوری قوم نے ایمرجنسی لگا کر سادگی اختیار کی ہے، محنت کی ہے. ہم بھی اپنی اپنی سطح پہ کوشش کر لیں، میں کر لوں، آپ کر لیں. ہماری آواز اگر ان ظالموں تک پہنچے جو صاحب اختیار صاحب اقتدار ہیں، وہ ایسا کر لے تو عزیزو بات آخر میں یہی ہے، اگر یہ ڈنڈے کے زور پر پولیو کے قطرے پلوا سکتے ہیں نا، گن کے زور پر 2 قطرے پلانے کے لیے 2 بندوں کو پستولیں دے کے بیچتے ہیں، 4-7 باڈی گارڈ بیچ کے کروا سکتے ہیں نا، یہ اس ملک کے اندر یہ بھی کروا سکتے ہیں. اللہ سے خلوص دل سے دعا کریں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کا سیاسی استحکام لے کر آئے، اللہ اس ملک کے معاشی معاملات میں بہتری پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.